نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا بشیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 ساتھیوں کا 30 سواروں کے لشکر کا امیر بنا کر آپ نے بنو مرہ کے علاقے میں بھیجا، اور جب آپ اس علاقے میں پہنچے اپنے 30 ساتھیوں کو لے کر، تو کافروں نے ایک چال چل کر آپ کو چاروں جانب سے گھیر لیا، اور سیدنا بشیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ سارے کے سارے ساتھی اس مارکے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ سیدنا بشیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے سارا معاملہ بیان کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابہ کا ایک اور لشکر تیار فرمایا، اور اس لشکر میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود جو بات میں ابھی کر رہا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ یہ درباری شاعر ہیں، نعتیں بھی پڑھتے تھے اور میدان جہاد میں بھی جاتے تھے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود فقیہ صحابی ہیں جنہیں صاحب النعلین والوسادہ کہا جاتا ہے۔ کہ آپ کو صاحب النعلین والوسادہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں نعلین کہتے ہیں جوتوں کو اور وسادہ کہتے ہیں تکیے کو۔ آپ کو تکیے اور جوتوں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عادت تھی کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہر سفر و حضر میں رہتے تھے، اور جہاں حضور جاتے تھے حضور کے مبارک نالین اور حضور کا مبارک تکیہ اپنے سینے سے لگا کر حضور کے پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ تو نالین اور وسادہ کی یہ برکت تھی، حضور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک نالین کی یہ برکت تھی کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس امت کے بڑے فقیہوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی علوم سب سے زیادہ عطا فرمائے۔ وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شرعی مسئلے بھی بیان فرماتے تھے، مفتی اعظم بھی تھے، اور میدان جہاد میں بھی جاتے تھے۔ جب سیدنا بشیر بن سعد الانصاری واپس آئے تو آپ نے حضور نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا اسامہ بن زید کو بھی بھیجا، سیدنا عبداللہ بن مسعود کو بھی بھیجا، سیدنا کعب کو بھی بھیجا، اور کہا کہ جب یہ لشکر اسلام وہاں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لشکر کو کافروں کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی۔ سیدنا بشیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھیوں کی اس مارکے میں شہادت ہو گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی مبارک تعلیمات یہ اس امت کے لیے تا قیام قیامت مینارہ نور ہیں۔ سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مارکے سے واپس آئے تھے، سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے، ایک آپ واپس آئے تھے۔ کہا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے انہیں پھر ایک اور مارکے کی طرف حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 300 ساتھیوں کا لشکر دے کر بھیجا۔ یعنی اگر کوئی ایک شخص کسی مارکے سے کسی بھی وجہ سے واپس آ گیا ہے تو اب ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے منظر سے ہٹا دیا جائے۔ اب اگر وہ کسی مارکے سے اس کی واپسی ہو گئی ہے تو اب کسی بھی لمحے اس کو قیادت نہیں دی جا سکتی، اب آخر دم تک وہ قیادت کرنے کا اہل نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سیدنا صدیق اکبر سے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے اور سیدنا فاروق اعظم نے بھی یہی مشورہ دیا کہ سیدنا بشیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ لشکر اسلام کی قیادت دی جائے، اور پہلے 30 ساتھیوں کی قیادت ملی تھی، اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آپ کو 300 اسلامی لشکر کے سپاہیوں پر قیادت عطا فرمائی، اور آپ یمن کے علاقے کی طرف گئے۔ کہا کہ جب آپ وہاں پہنچے تو بنو غطفان قبیلے کے بہت سارے اونٹ ایک مقام پر چر رہے تھے، وہاں چرواہے موجود تھے۔
کہا کہ جب چرواہوں نے اسلامی لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے اونٹوں کو وہیں چھوڑا اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ جا کر اپنے مالکوں کو خبر دی کہ اس طرح اسلامی لشکر نے حملہ کیا ہے اور ہم وہاں سے بھاگ کر آ گئے ہیں۔ کہا کہ اسلامی لشکر کے حالات اور اسلامی لشکر کے جلال کا سن کر ان کے مالکوں میں سے کسی نے بھی آگے آنے کی جرت نہیں کی، اور وہ سب کے سب دبک کر بیٹھ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا بشیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکر کو عظیم فتح عطا فرمائی، اور کثیر تعداد میں مال غنیمت لے کر اسلامی لشکر مدینہ طیبہ واپس آیا۔